Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہر بندے کی خواہش تو ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور مقصد بھی یہی ہے ہمارا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم محبوب بندے بن جائیں، اللہ پاک ہم سے پیار کرنے لگے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے ہم ولی بن جائیں، دوست بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اسی خواہش کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کا قرب خاص ہمیں نصیب ہو جائے، حتیٰ کہ یہ کہ عمر کے کسی سٹیج میں انسان پہنچ جائے، لیکن اس خواہش کے ساتھ انسان عبادات مجاہدات کرنے سے نہیں رکتا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جتنا آسان، اتنا مشکل اور بڑا ہے یہ، اتنے اللہ تعالیٰ نے یہ کام بہت آسان رکھے بندے کے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے قرب کو، اپنی محبوبیت کو اپنے بندوں سے دور نہیں کیا۔ ہم دور سمجھتے ہیں اس کو، حقیقت میں وہ دور نہیں ہے۔ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان صرف ایک پردہ ہے، یاد رکھ، ایک پردہ، ایک پردہ اگر اٹھ جائے تو یہ سب درجات انسان کو اسی وقت مل جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اور پھر اللہ کا کرم اور بھی دیکھیں، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو ٹپ ہے یہ، یاد رکھیں، ہر آدمی جہنم سے بچ جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ غور سے سنیں میری بات، فقیروں کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، تقریر نہیں کر رہا میں آپ سے، اس لیے کہ ہم جمع ہوئے ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے اللہ کا نام۔ تو اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ بڑی سی پیاری پیاری باتیں ذہن میں ڈالتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے محبوب بننا، اللہ کا پیارا بننا، جنت کے دروازے بالکل ہی بند ہو جائیں، اس سے دوزخ کے دروازے بالکل بند ہو جائیں اور جنت کے دروازے کھل جائیں، یہ سفر بہت آسان ہے، اور ایک پردہ ہے صرف، اس پردے کو ہم نے ہٹانا ہے، اور وہ پردہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھانا بہت آسان کر دیا، بندے کے بہت آسان کر دیا ہے، وہ بھی مشکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے۔ پیاس لگتی ہے، ہمیں شدید پیاس لگتی ہے، گرمی میں بہت لگتی ہے، اللہ نے پانی کا انتظام بھی کیا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو گھبراؤ نہیں، پانی مل جائے گا تمہیں، پانی ملتا ہے انسان۔ رات چھا گئی، دیکھیں باہر بالکل اندھیرا ہے، کہتا کیوں پریشان کیوں ہوتے؟ اگر رات ہونا ہی ہے تو صبح سورج بھی نکال دوں گا، روشنی بھی آ جائے گی۔ تکلیف دیتا ہے، مصیبت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر مصیبت دے بھی رہا ہوں تو یہ راحت بھی دوں گا اور سکون بھی دے دوں گا، تو دونوں چیزیں ہیں۔ بیماری دیتا ہے، بہت سخت بیماری دے دی تو گھبراتے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیماری دی ہے، اس کے ساتھ صحت بھی دے دوں، تو ہر چیز کا انتظام کیا اللہ پاک نے۔ تو یہ پردہ جو ڈالا ہے، تو فکر کیوں کرتے ہیں؟ پردہ تو ڈالا ہے،
دنیا ہمارے ایک پردہ ہے، تو تو اٹھانا چاہے تو پردہ اٹھا بھی دوں گا. یہ پردہ کیا ہے، یہ سوچیں آپ، کیا کون سا پردہ ہے جو ہمیں اللہ قریب نہیں ہونے دیتا؟ نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی وہ پردہ آتا ہے، عبادت کرتے ہیں پھر بھی پردہ کھڑا ہے، پردہ نہیں ہٹتا. ہم ہٹانا نہیں چاہتے، ہٹتا تو اس طریقے جس سے اللہ چاہے گا ہٹاؤ تبھی اٹھے گا نا. بس ایک لاک ہے، آپ بال لگائے، اب چابیاں لگائی جا رہی ہیں، میں چابی لگا رہا ہوں، 10 چابیاں لگا رہی ہیں، کہتی کیا بات ہے، چابیاں لگا رہا ہوں دروازہ نہیں کھلتا، اگر پیچھے میں کھولتا ہوں. اس نے اس تالی کی ایک چابی لگائی دروازہ کھل گیا. تو قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ غلط چابی لگاتے رہیں گے آپ تو دروازہ تو کھلے گا نہیں. جس چیز کی جو چابی دی اللہ پاک نے وہ چابی لگاؤ. بس سبحان اللہ. اب ہر چابی کے ساتھ تو آپ اللہ کو نہیں نا کھول سکتے، نماز سے یہ ہو جائے گا ہر کام، اس سے یہ ہو جائے نہیں. اللہ پاک نے تو ہر چیز کے لیے ایک چیز مقرر کی ہے، وہ اسی سے کھلے گا. اس پردے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مقرر کی، اسی وجہ سے زور لگا رہے ہیں وہ چابی کے کھولنے کی. نہیں کرا یار کیا بات ہے، اس میں تیل ڈال رہے ہیں یار، پسینہ وہ تالا نکل رہا. بھائی کام کیا کر رہا ہے؟ میں ہاتھ پیچھے اس نے سیدھی چھوٹی سی چابی نکالی، اندر جا کے چابی اندر سے رہے. یہ حال ہمارا ہے کہ غلط طریقے سے ہم اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، پردہ نہیں ہٹتا. آج پردہ ہٹا دیتے ہیں انشاءاللہ. آج پردہ ہٹتا ہے انشاءاللہ. پردہ پردہ ہے کیا؟ کون سا لاک ہے جو ہمیں اللہ سے ملنے نہیں دیتا؟ ہے تو بہت خطرناک چیز. پردہ ہے تو بہت خطرناک، دیکھنے میں بہت پاورفل ہے لیکن بہت کمزور ہے. پردہ کیا ہے؟ گناہوں کا پردہ ہے، نافرمانیوں کا پردہ ہے. بس یہ ایک پردہ ہے. اس پردے کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا جب تک اس کی چابی نہ لگائے آدمی اس پردے کو اٹھانے کے لیے. اور گناہ جو ہے یہ پورا زور اجازت زور دے دیا اس کے شیطان کو، پورے زوروں شوروں سے اس کا چیلے ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، ہر وقت انسان سے گناہ کراتا ہے. ہاتھ سے کرا دے گا، منہ سے کرا دیتا ہے، نگاہ سے کرا دیتا ہے، کچھ بھی نہ تو دل میں سے کرا دیتا ہے. ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں ہم کو غصہ کیے جا رہا ہوں، دل میں کوسے جا رہا ہوں. یعنی دروازے اتنے کھول دیتا ہے گناہوں کے انسان کے لیے کہ بیچارہ اتنا ساری رات تہجد کرتا ہے، چپکے سے زبان ہلا دیتا ہے، وہ غیبت ہوئی، وہ ساری تہجد ہی ختم، بیکار. ایسا حدیث ہے، تبھی تو پردہ نہیں ہٹتا ہو. ہٹے کیسے؟ تہجد پڑھی ہم نے، سب کچھ کیا، صبح نفل روزہ بھی رکھ لیا، سب کچھ کر لیا، پر جہاں روزہ کھلنے کا ٹائم آئے کسی کی غیبت ٹھوک دی. غیبت کیا کہیں، بہت ہی گندا آدمی ہے، ختم. اتنی بات کہنے کی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے جو جس کو شیطان نے معاشرے میں کہا یہ گناہ ہے ہی نہیں، تم نے بہت بڑا کام کیا، تو روزے سے تھا، بڑا لمبا تم نے روزہ رکھا ہے، تو تلاوت بھی کرتا رہا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس گناہ کے اندر کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے خباثت ہے کہ جو انسان کے سارے گناہوں کو ختم نہیں کرتی بلکہ وہ ثواب بھی اس انسان کو پہ جاتی ہے جس کا دشمن سمجھ کے غیبت کر. اس چیز پر آنکھوں سے گناہ کرا دے گا. اور آج کل تو گناہ عام ہے، بوڑھا ہو جوان ہو سب گھروں میں چل رہا ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، جس کو کوئی خبر دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن گناہ چل رہا ہے. ساری رات بیٹھ کے بیچارہ عبادت کرتا رہے، عبادت مسجد میں صبح شام تک، گھر گیا تو ماحول دیکھا تو بالکل ختم، وہ سارے جو جتنا کچھ کیا تھا وہ سب کڈے میں چلے. ورنہ تو ایک نماز اتنی ہے سبحان اللہ. نماز کے اندر تو ایک ایکشن ایسا رکھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ سجدہ کر اور قریب آ جا. وجہ یہی ہے کہ یہ پردہ جو ہے نا ہمارا، اس میں چابی نہیں لگاتے. گناہ ہوں گے ضرور، کیونکہ شیطان نے کیونکہ اپنا کام یہ نہیں کہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے، نہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. گناہ تو انسان ہے اور ہمارے اندر فطرت ڈالی اور سب کچھ پیچھے ہمارے لگا ہوا ہے، تو ہم کہیں جی گناہ نہیں ہوگا، گناہ تو ہوگا بھائی. تو اللہ پاک نے بڑی ہی خوبصورت بات رکھی اس کے ساتھ، ایک دم پردہ خائی ہوتا ہے. ترتیب میں بتاتا ہوں آپ کو، کریں آپ کو کام ماشاء اللہ.
اپروو کام ہے. تیری یہ چھوٹی سی آیت نکلنے کی نہیں بات کی. انی لغفار لمن تاب. سبحان اللہ. اتنی پیاری آیت ہے. انی لغفار نہیں مانے گا شرطیاں میں تجھے کہہ رہا ہوں نہیں جانتا کہ میں کس طرح گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. یہ کام تو کر. انی لغفار لمن تاب. لیکن میں غفار تو اس وقت ہوں گا کہ تو ایک کام تو کر. تو یہ تو کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے. اس گناہوں کی جو سب سے بڑی چابی ہے, اس پردے کو ہٹانے کی جو سب سے بڑی چابی ہے, وہ کیا ہے؟ توبہ ہے, استغفار. جہاں استغفار بندہ کرتا ہے, کتنے بڑا بڑا گناہ انسان نے کیا ہے, گناہ ہوا ہو جاتے ہیں ایک دم. اتنی طاقت رکھی اللہ پاک نے استغفار. سارا زور لگائے گا شیطان آپ کا, لیکن اگر ہم نے استغفار کر لی, توبہ کر لی, الحمدللہ وہ ایک دم غائب ہو جاتی ہے چیز. اب شیطان جو سب سے بڑا کام یہ کرتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان کو مایوس کر کے وہ توبہ نہیں کرنے دیتا, زبان سے توبہ نہیں آنے دیتا اسے, بلکہ دوسری طرف لگاتا ہے یہ کوئی گناہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں نے تو بڑی عبادت کی ہے, میں تو فلاں چیز کر کے آؤں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کا تو بڑا غفور رحیم. وہ چابی نہیں لگنے دیتا. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑا آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے تو یہ مان جائے وہ کتب ہو, غوث ہو, ابدال ہو, پیر ہو, حضرت ہو, کچھ بھی ہو, یہ گناہ ضرور ہوتے ہیں اس سے. یاد اس کا طریقہ بھائی بزرگوں نے بڑی پیارا بتایا. جس رات کو تم جاؤ نا بستر پہ, غافل نہ ہو. رات کو سارا کام بنتا ہے بستر پہ جاتے, یا غور سن لو, رات کو سارا کام بنتا ہے. سارا دن گناہ ہو گئے, حرکتیں کی, عبادتیں بھی کی, جو کچھ بھی کیا ہم نے, لیکن رات کو سارا کام بنتا ہے. یار جس وقت بستر پہ جاؤ, چپ کر کے 2 منٹ لگانے سے, اس کے بے وضو جاؤ, جیسے بھی جاؤ, اللہ وضو کے ساتھ بھیجے تو بہت اچھے. بستر میں جا کے ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہو گیا ہوں, اب میں سونے جا رہا ہوں, جو چھوٹی موت ہے, اب یہ کہ جتنے بھی گناہ میں نے دن میں کیے نا, میں اس کی توبہ کرتا ہوں. جو کچھ مجھ سے ہو گیا, غفلت میں ہوا, جیسے بھی جان کے کیا, وہ بھی کیا, انسان ہو گیا, لیکن اب جو ہے حساب اپنا برابر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انی لغفور. تم نے کہا لمن تابا, میں توبہ تو میں کر رہا ہوں, اور تیری دی ہوئی طاقت سے انشاءاللہ صبح کے دن اپنے آپ کو کوشش پوری کروں گا, میں نے پھر گناہ نہیں کرنا. یہ ضرور کہنا ساتھ میں, ڈرنا نہیں ہے کہ مجھ سے پھر گناہ نہیں کہتا, میں کرنا نہیں ہے گناہ بھی, لیکن آج کا حساب برابر کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ دن دے دیا, پوری کوشش کروں گا, لیکن پچھلے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ تیرے پاس آ گئے ہو تو معاف کر دے. اب یہاں حدیث سن لیں کہ معافی کیسے ہوتی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان, عجیب و غریب حدیث ہے. 2 فرشتے ہیں ہمارے, ایک رائٹ اور لیفٹ. دائیں والا جو فرشتہ ہے وہ حاکم ہے اس پہ, لیفٹ والے پہ نیکی لکھتے ہیں نا, یہ تو یہ امیر ہے جس کے اندر ہے, یہ سنتا ہے میرا فرشتہ, ساری بات ہے. یہ انڈر ہے بیچارہ, حکم اس کا چلتا ہے. اب کیا ہوا, میں نے گناہ کیا, تو گناہ کون لکھتا ہے؟ لیفٹ. لیکن حکم کس کا چلتا ہے؟ رائٹ کا. گناہ کرنے کے بعد قلم اٹھا ہی نہیں سکتا, اس کی طرف دیکھتا ہے, چلو جی, نہیں چل سکتا. کیونکہ ویٹ کر, یہ امیر کہتا ہے. کتنا جی؟ کہتے تم نے ویٹ کرنا ہے, جب تک یہ 5 گناہ نہیں کر لے گا نا تو نہیں لکھ سکتا, اس کو مہلت دے. تو اللہ معاف کرے. اچھی عادتوں میں تلاوت کی, ذکر کی, نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی, پھر ذرا دیر لگتا ہے نا 5 گناہ کرنے میں, فٹ تو نہیں ہو سکتا. لیکن چلو صحیح, اب 5 گناہ تک اس سے انتظار کرنا ہے, لیکن اللہ کی رحمت بھی کچھ بھی تو ہے نا ساتھ. اب وہ انتظار کرتا ہے, ٹھیک ہے جی 5 گناہ انتظار, 5 گناہوں کا انتظار کرتا ہوں, ایک ساتھ لکھ لوں گا 5 گناہ. کہتا ٹھیک ہے. اب انتظار کر رہا ہے جناب, میرے جیسے گنہگار ہے, اس نے ٹھوک دیے 5 گناہ. اب جیسے 5 کرتے, اب جناب کیا حکم ہے؟ کہتا ابھی انتظار کر رہے, 5 گناہ تو ہو گئے, لیکن لکھ دے, لیکن ابھی انتظار کر. جی
اب کیا ہے اس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی تو کرا دے گا. نیکی سے مراد کیا؟ منہ سے اللہ تو نکال ہی دیتا ہے انسان سے. سبحان اللہ. چوٹ لگا دے آئے اللہ، بس اللہ نکلا نہیں، آسمان زمین بھر جاتا ہے نیکیوں سے. یاد رکھیں اللہ کا نام جو ہمیں دیا ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. غفلت میں بھی نکل گیا نا، اگر یہ بے ارادہ بھی نکل گیا نا تو اس نے بھر دی آپ کا ترازو. ماشاء اللہ. اگر نیت سے کرے آدمی بیٹھ کے اللہ کو یاد اور اللہ کا نام باقاعدہ لے تو وہ تو پھر بہت ہی ایسے انتظام کیا ہے. ٹھوکر اللہ، بس اللہ نکلا نہیں، بیٹھنے لگے. بعض اوقات میں بیٹھتے نا آدمی گاڑی میں بیٹھنا اللہ بس ہی صحیح بات ہے یا اللہ نکلتا ہے نہیں نکلتا. اور کسی ذاکر کے پاس بیٹھا ہے پھر تو ہر سبحان اللہ نکلتا ہے. ماشاء اللہ یہ تو قسمت کی بات ہے انسان. تو اس نے کہا اللہ ہی کہہ دیا چلے ایک نیکی ہوگی. تو فرشتہ کہتا رک جاؤ، مجھے یہ بتایا گیا ہے، امیر کہتا ہے کہ یہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو خالی نہیں کیا بلکہ اس پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب تو ٹھہر جا پہلے میں تو اپنا کام کروں نا. یہ فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ. کتنے اللہ انی لغفار. اللہ تعالیٰ قرآن باتیں حق اور سچ کرتا ہے. تم نہیں جانتے میں تم پر کتنا غفار ہوں، کتنا رحم کرنے والا ہوں. میں تو تمہیں ہر وقت اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں. کیوں اتنے دور جاتے ہو؟ کیوں کہاں مجھے تلاش کرتے پھرتے ہو خانہ کعبہ میں تو تمہارے بالکل نزدیک ہوں. میں جا رہا تھا دور کا سامان کیے ہوئے، دیکھا تو دل ہی میں تھے بسے ہوئے. میرے دل کے اندر تھے، میں اس کو باہر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. نہیں کتنے سے شیر آ گیا ایک دم ماشاء اللہ. میں جا رہا تھا دور کا سامان کیے، دیکھا تو میرے دل ہی میں تھے بسے ہوئے. اللہ تو بندے کے دل میں بسا ہوا ہے، رگ رگ میں بسا ہوا ہے. میں اس کو کہاں تلاش کرتا پھر رہا ہوں؟ مسجد تمہیں نہیں ملے گا، ادھر نہیں ملے گا، اپنے اندر تلاش کر وہیں تجھے رب مل جائے گا، بستر میں مل جائے گا. ہمیں تمہیں لینا نہیں ہوتا تو ہم ادھر وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں. چلو ٹکٹ کٹاؤ، چلو وہاں جاؤ، وہاں سے بھی ملتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ملنا تو دل کے اندر ہی ہے. سبحان اللہ. وہاں سے پھر ہم پانی اور کھجوریں لے آتے ہیں، کچھ اللہ کو لے کے نہیں آتے. وہاں سے بھی کیا آتا ہے؟ آب زمزم ہی آتا ہے، پانی ہی آتا ہے، کھجوریں آتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں اور اپنے گھر میں تھوڑی بہت رکھتے ہیں. تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ پتہ لگے لوگوں کو حاجی صاحب آ گئے زبردستی کہیں گے پانی پینے نہیں آنا، کھجور کھانے نہیں آنے. اچھا اچھا حاجی ضرور آئیں گے، وہ تقسیم کر دیں گے. کل السلام حاجی صاحب عمرے صاحب نام کے ساتھ. میرے بھائی تو اللہ کے اندر بس ہے. تو وہ کیا فرض رک جا، بھی تو کہوں یہ 10 نیکی لکھی انسان کی. اب اس نے ایک نیکی کی 10 لکھ دے. اب 10 نیکی لکھیں کہ آپ چل حساب کو. ہاں کتنی کی برائی؟ کہتے 5. کہتا 5 سے 5 گیا قصہ ختم. سبحان اللہ. 5 نیکی سے 5 برائیاں ختم کر، باقی کتنے گئے؟ 5. شاباش. کہتا 5 کی نیکی خالص ہو گئی بالکل. جس رب کا اب جب یہ ہوتا ہے تماشا تو پھر شیطان کیا کرتا ہے حدیث میں کہ پھر وہ چیخیں مارتا ہے، ٹکرے مارتا ہے. کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا انصاف ہوا؟ میں سارے زور لگاتا ہوں، پورے اپنے چیلے گھسے آئے ہیں، اس سے گناہ کراتا ہوں، اور تو ایک سیکنڈ میں بجائے گناہ تو غائب ہو جاتے ہیں، نیکی لکھ دیتا ہے اس کی. پیاس لگتی تو پانی پیدا اللہ پاک نے. تو ایک کام ہم کر لیں، ایک کام. اشرف خان رحمۃ اللہ حکیم علماء نے ایک واقعہ لکھا نا، بزرگ کے پاس آنا جانا رکھنا بہت فائدہ مند چیز ہوتی ہے نا بھائیو. بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. کچھ نہ ویسے جا کے ہاتھ وقت لا کے 5 منٹ بیٹھ جائے آدمی، وہ آپ کو کھائے گا نہیں، کچھ نہیں کرے گا. اللہ کی رحمتی ساتھ ہی لے کے آئیں گے. وہ آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت، جا کے سب سے بیٹھ جائیں گے، سلام کر لیں گے، دعا کر لیں گے، بیٹھی جائیں گے، اس کی زیارت بھی کر لیں گے تو خالی نہیں آئیں گے آپ. کیونکہ اللہ نے انتظام کیا ہے انسان کے لیے. جیسے توبہ کا انتظام کیا، ایسے اللہ والوں کا موجودگی کا بھی انتظام کیا اور رحمت ہوتی ہے. خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شخص تھا اور کسی ملک کے اوپر آنا جانا تھا، اس کو اتفاق سے اپنا پین بھولا ہے وہاں پہ. تو اس کا بیٹا شیطان سے ہوتے ہیں بچے، شیطان تھا، بری عادتیں، شیطان قسم کا تھا بچہ، قابو نہیں آتا تھا.
انہوں نے کہا میں کیا جاؤں گا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا, حالانکہ ان کی نیت بھی نہیں تھی کہ جاؤ بھائی میں اپنا پین بھولا ہوں حضرت کے پاس, میرا پین پڑا ہے یا کوئی چیز تھی یا تسبیح تھی, جاؤ لے آؤ. تو میں تو وہاں نہیں جاتا. ہمیشہ وہ ڈرتے ہیں نا ایسے پتنے پکڑ لیں گے, حضرت مجھے کیا کہیں گے, نصیحتیں کریں گے, وہ کہیں گے چلو امامہ پہنو, داڑھی رکھو, فلاں کرو. نہ بابا ہم تو نہیں جاتے ذکر میں. چلو جی حضرت دعا کریں. وہ پھر گزر چکا ہے پانی. بچپن سے لے کے آؤ, ان بچوں کو بٹھاؤ, اپنے گودی میں رکھو, ان کے ساتھ بٹھاؤ, ادھر دکھاؤ, ان کے دلوں کے اندر نور جائے گا, پشتوں میں نور جائے گا. واحد ایک ایسا ذریعہ رکھا ہے صحبت شیخ کہ جس میں محنت بھی نہیں ہے اور سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز. وہاں تقریریں نہیں ہوتی ہیں. اللہ نے وہاں تقریر کا انتظام نہیں رکھا کہ تقریریں کھولے یا حدیث کھول کے شروع کر دے یا بخاری پڑھانا شروع کر دے یا کچھ نصیحت, کچھ نہیں. وہاں اللہ نے ایک سسٹم یہ رکھا ہے کہ اس کے سینے کا نور اس کے اندر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. ان کا ہوتا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے ان کی عادت نہیں تھی لمبی چوڑی بات کرنے کی, وہ بات نہیں کرتے تھے زیادہ, توجہ ہوتی تھی ان کے پاس. تو وہ گیا بچہ, تو ڈرتے ڈرتے اس نے, باپ کا حکم بھی تھا, حضرت میں آیا ہوں کیوں, کون ہے بھائی تو بات تو کرتے نہیں تھے, اللہ والے مست آدمی تھے, کبھی محبت سے کسی کو دیکھ لیا, اپنے مزاج ہوتا ہے ہر اللہ والے کا, کوئی ہنستا رہتا ہے, کوئی محبت کرتا ہے, کوئی بٹھا لیتا ہے, ہر آدمی کا اپنا مزاج. یہ نہیں کہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں, نہیں, ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. ایک بزرگ تھے, شاہ ان کا زامن نام تھا رحمۃ اللہ علیہ. 3 بزرگ تھے, حاجی صاحب تھے, زامن تھے اور ایک اور. 3 ایک ہی اڈے پہ بیٹھتے تھے ہندوستان میں, اور تینوں کے مزاج مختلف تھے. تو وہ ایک چیز زامن جو تھا ان کا مزاج کیا تھا کہ وہ ہنستے ہنستے بات کرتے تھے, مذاق میں. مذاق میں بہت بلند درجے کے بزرگ تھے. وہ ان کے بارے میں 3 ٹاپ کے بزرگ تھے, ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے. تو ہر آدمی مزاج ہے اپنا. اس کی ہنسی کیا تو ہنسی سے اس کو تصور کرے گا, کسی کو سیریس ہوتا ہے, کوئی محبت سے دیکھتا ہے, کوئی مذاق کر لیتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہر بات اللہ والے کی بامعنی ہوتی ہے. تو انہوں نے خاموشی ان کی عادت تھی, ان کو بچے کو دیکھو کیا بات کرتے, میرے والد صاحب جو ہیں وہ بولیں تو میں لینے آیا. بیٹا کیا کرتے, میں فلاں کرتا, ایک کام تو کرو. جی سونے جاؤ نا, ایک کام ہی کرنا کہ آج کے بعد میں تم 3 دفعہ استغفار پڑھ لیا کرو. بس یہ بات جو کہی وہ دل میں اتر گئی. اس کے وقت کی بات ہوتی ہے, یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ نہ سوچیں یہ تو بہت ہی گندا میرا بیٹا ہے, یہ تو یہ چرسی ہے, شرابی, اس کو کیا سمجھ آئے گی. نہیں, اللہ جس کو صحیح کرنا چاہتا ہے اس کے باتوں میں, اللہ علیہ کی باتوں میں مرم ہوتا ہے. پتہ کیا بات اس کے دل میں اتر جائے, وہ انسان بن جائے. ہم سب بیٹھے ہیں اس حمام میں, سب ننگے, سبوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ ایک ہی بات نے کام کر دیا ہوگا. یہ تھوڑی تو لمبی تقریریں کی جاتی ہیں, بات ایک ہی اشارہ سے ملتا ہے, انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, رنگ ختم ہو جاتا ہے. ملنے آئے کسی اور وجہ سے وہ کسی اور رنگ پہ اور چڑھ جاتا ہے. موسٹلی لوگ ہم ایسے ہی دیکھ رہا ہوں, الحمدللہ ایسے ہی لوگ کہ وہ کسی بات سے ملنے تھے اور رنگ چڑھ گیا کچھ اور بیچاروں پہ. گھر والے کہتے ہیں گیا تو کچھ تھے, کیا ہو گیا اس کو, ہم نے تو کسی کو کام کے لیے گیا تھا. وہی ہوا اس بچے پہ. بس یہ بات اثر کی, اس نے کہنے کے مطابق رات کو بیٹھ کے 3 دفعہ استغفار کرتا. اتنا بلند مقام مل گیا اس بچے کو, اس کا باپ حیران ہو گیا کیونکہ پردہ ہٹ گیا. رائٹ چابی دے دی اللہ والے نے. رائٹ چابی یہ ہے کہ جس وقت جاؤ بستر پہ, یہ تو نہ سوچو ہم نے اتنی عبادت کی ہے, اتنی تسبیح کی ہے, اتنا قرآن پڑھا ہے, اس کو سب بھول جاؤ. یہ بھول جاؤ کہ یہ تو اس کا فضل ہی ہوگا, قبول کرے گا. یہ تو سب وقت ہی گزارا ہے میں نے, اچھے ٹائم گزارا ہے میں نے. لیکن ملنا اسی چیز سے جو اب ہوگی کام, اور وہ ہے توبہ. جس نے یہ سوچا شیطان تو شیطان ہے, تو ہے بڑا پھنسا ہے یار, یہ تو بڑی بات, تو 15 سپارے پڑھے ہیں, آج تم نے فلاں کیا ہے, تفسیر بھی پڑھی ہے, آج تم نے یہ کام بھی کیا ہے, اتنا ذکر بھی کیا ہے, فلاں بھی کچھ کیا ہے. تو اس کام میں آگے کیا کرتا ہے, استغفار تو معمولی چیز سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ, اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کی قسم, کام بنے گا تو اسے ایک استغفار سے بنے گا, اور سب قبول نہیں ہوں گے. وہ ایک گناہ میں لپٹے ہوئے ہیں, ساری چیزیں منہ پہ مار دی جائیں گی سب, جتنے بھی آپ نے کیے ہیں, رمضان میں کیے ہیں, رمضان کے بعد کیے ہیں, جو کچھ بھی کیا ہے, کبھی نہ سوچنا اس کے بارے میں. سوچنا تو ایک چیز کے بارے میں,
استغفار میری قبول ہو جائے بس. تو جانے کے بعد 3 دفعہ استغفار کیا اللہ نے انی لغفار لمن تاب. اس کا بعد ہے سبحان اللہ. اس کا بعد ہے اور نبی محمد کی بشارت ہے, اعلان ہے کہ جو شخص بیٹھ کر اللہ کے حضور میں توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو سارا دن جو ہم نے گناہ کیے ہیں, جو کچھ بھی بکواس کی ہے جو ہو گئی ہے جان کے غیر بوجھ کے, اب کیا ہے کہ ہم نے توبہ کی ہے, استغفار کیا, تو ایسا ہو گیا جیسے ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب یہ ہو گیا, تیری ساری نمازیں نور بن جائیں گی, قرآن نور بن جائے گا, تسبیحات نور بن جائیں گی, فرشتے لپکنے لگیں گے, جنتیں کھل جائیں گی, دروازہ کھل جائے گا, پردہ ہٹ جائے گا. یقین کیجئے میری بات کا, اس طریقے سے آپ سوئیں گے تو سبحان اللہ, آپ اندازہ لائیں, آپ کو بہترین خواب آنے شروع ہو جائیں گے, آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے, اللہ کے دوست بن جائیں گے, محبوب بن جائیں گے. وہ دروازہ اٹھ گیا تو بولے سبحان اللہ. میں جا رہا تھا دور کا سامان کی ہو, ادھر ادھر کیوں بھاگتے پھرے, چابی صحیح لگا دو الحمدللہ. میری بات سمجھ آئی؟ تو دل پہ لگی بات. جس وقت بندہ یہ توبہ کر لیتا ہے پردہ ہٹ جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. عادت یہ ڈالے آدمی, عادت یہ ڈالے کہ سونے سے پہلے سستی میں نہ آئے, کسی بات میں نہ آئے, بیٹھ کے اس نے بس 3 دفعہ اللہ کے حضور میں استغفار کیا. کوئی بھی استغفار پڑھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے گناہ ہو گیا, کل میں یہ زندگی نہیں گزارنے گناہ والی, اب تیری مرضی میرا مال قبول کرے نہ کر, میں گناہ نہیں کروں, بے شک کل پھر ہو جائے. تو بھائی گناہ میں پڑے اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے, بہت طاقت. تکبر, ریا, پتہ نہیں کس قسم سے ہماری باتیں ہوتی ہیں, ساری مقبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. رائٹ چابی لگ گئی ہے سب, اللہ کی محبوب ہوئی تھی, پردہ ہٹ چکا ہے. تو آگے بات یہ ہمارا ہمیں ضرور کرنا ہے. باقی الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ جس توفیق دے رہا ہے, ذکر, اسفار, قرآن, نمازیں, شانیں, وہ تو اپنے جاری رکھیں, اس میں کیا. لیکن رات کا یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر حالت میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں انشاءاللہ, اور آج ہی سے اس کو شروع کر دیں انشاءاللہ. یہ بہت ہی قیمتی ہمارا نسخہ ہے, بتا رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه و یاسین حبیب الامین. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ تو ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, دانشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ دانشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ بے خبری میں کیے گناہوں کو معاف فرما دے, غفلت میں کیے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہماری نیکیوں کو زیادہ کر دے. یا اللہ ہمارے تمام اعمالوں کو زیادہ کر دے. یا اللہ اپنے قرب کو بڑھا دے. اے میرے مولا نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ بھی آج پورے دن میں عبادات کی ہیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.